بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 16 جنوری سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 513 نشر ہونے جا رہی، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے سوالات شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسے کہ غیر مسلم کو سلام کرنے کے تعلق سے ہمارے پاس علماء اکرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے بعض علماء اکرام جو ہمارے پاس کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے وہ اسپیشلی جو دشمن ہیں یا جو کافر ہیں، جب یعنی جنگ کی حالت میں ہے یا دشمنی کی حالت میں ہے تو اس موقع پر یہ حکم ہے کہ منع کیا گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں سلام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی سلام کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں غیر مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تردید نہیں کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد پر سلام بھیجا، تو یہ ساری چیزوں کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو نارملی سلام کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، مسئلے کو اس کے حقیقی مفہوم میں لینا چاہیے، جذباتی میں آ کر کے کسی بات کا فیصلہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، غیر مسلم کو ایک تو ابتداءً سلام کرنا ہے اور ایک غیر مسلم کے سوال سلام کا جواب دینا ہے۔ غیر مسلم کو ابتداءً سلام کرنا کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی آفس میں گئے جس سے آپ کا کوئی کام ہے، تو اب ظاہر بات ہے داخلے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو جو ہے بجا لانا ہے۔ اب اگر راستے میں ہے تو یہ تو غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہیں کی جائے گی۔ لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام، یعنی ابتدا نہ کرو۔ البتہ یہ ہے کہ وہ سلام کا جواب دیں، تو اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے کہ احسن منہا یہ مسلمان کے لیے اور ردوہا یہ غیر مسلم کے لیے ہے۔ علامہ البانی نے صحیحہ میں اس پر گفتگو کی کر کے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور اس کے بہت سے شواہدی پائے جاتے ہیں خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ تو جہاں تک سلام کرنے کا تعلق ہے، ابتدا سلام نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ ہم کسی مجلس میں داخل ہوئے، کوئی آفیسر ہے وہاں پر ہم داخل ہوئے، اب ہمیں یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں بھائی وہ اس کے ساتھ مثلا مجلس میں داخل ہونے یا ایک جو ہم سے بڑا ہے اس سلسلے میں، اس کا کیا جیسے آداب ہے، گڈ مارننگ ہے نا، اس قسم کے جو الفاظ ہیں۔ ہاں، اور اگر کہیں ایسی جگہ میں ہے کہ نہیں کیا ہے وہ سلام ہی چلتا ہے تو ٹھیک ہے، السلام علیکم، ایسے موقع پر کہنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے وارد ہے ایسا۔ تو یہ فرق کیا جائے گا، ایک یہ کہ کہیں ہم سے راستے مل گیا کہ دونوں کا حق برابر ہے، تو بطور اس کی تکریم کہ ہمیں نہیں کہ لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام، ہے نا، انہیں ایسا نہ کرو۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اگر کسی آفس میں گئے جہاں حاجت اور ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ہم اس میں جو ہے وقت حالات کے مناسب، جگہ کے مناسب جو ہے تحیہ میں اگر السلام علیکم تحیہ میں ہم اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، جیسے آداب ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، جیسے آداب ہے یا گڈ مارننگ ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کریں اور لفظ السلام استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ البتہ جہاں تک جواب کا تعلق ہے، جواب میں اس کو سلام کا جواب دیا جائے گا، وعلیکم السلام، ہے نا، وعلیکم السلام۔ البتہ اس کے لیے رحمت وغیرہ کی دعا نہیں کی جائے گی، رحمت وغیرہ کی دعا اس کے لیے نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ حالت کفر میں ہے، اور حالت کفر میں اس کا انتقال کس حال میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ کافروں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ اگر کہیں کسی کو خط وغیرہ لکھنا ہے، جیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا، اب ظاہر بات ہے کہ اب ہاں فلاں کی طرف سے فلاں نہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ یہی ہے، السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی، یعنی اس قسم کے مجمل الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جی
یہاں پر سلامتی اور رحمت میں کیا فرق ہوگا؟ بہت فرق ہے. سلامتی دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور رحمت اللہ تبارک و تعالی سے. سلامتی سے ایک جائز چیز ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحیم رہے اور کریم رہے. اس لیے مغفرت اور رحمت میں فرق ہے، سلامتی اور رحمت میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. جی رحمت کا معنی بہت وسیع ہے. جی یعنی سلامتی تو ٹھیک ہے، اس نے ہمارے لیے کہا نا بھائی تم خوش رہو، جیسے ہم صرف دنیا کی حد تک کے لیے محدود ہے. ہاں ظاہر بات دنیا ہی کی حد تک کے لیے محدود. سلامتی دنیا کا ہے، آخرت میں ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر رہے ہیں. جی یعنی ایک نارمل مومن کے لیے تحیات میں جو سلام آتا ہے پھر اس کا کیا معنی ہے؟ ظاہر بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے وہ تو جمع کر دیا گیا نا، سلام بھی اور رحمت بھی. یعنی وہاں تو نبی کو بھی سلام پڑھتے ہیں، اس ٹائم پر کیا معنی ہے؟ نہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مراد درجات کی بلندی ہے، اور جانتے ہیں وہاں بطور تعبد کیا ہے، نہ کہ بطور جو ہے وہ دعا کے ہے. وہاں پر ایک بطور تعبد کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی اچھا شیخ، جب راستے میں چل رہے ہیں تو یہاں پر یہ ہوگا کہ چلے سلام میں تو پہل نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو عادات والے گڈ مارننگ وغیرہ ہے اس میں پہل کیا کر سکتا ہے؟ نہیں پھیر کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے اللہ یہ کہ مجھے ہمیں کوئی خطرہ ہو، ہمیں کوئی خطرہ ہو، ورنہ جو ہے بطور اس لیے کہ پہل کرنا کوئی اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کی تکریم کرنا ہے. جی جی تقریب مطلب مثال کے طور پر کوئی آفیسر ہے، کوئی آدمی بڑا ذمہ دار ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی مصلحت، ہماری کوئی مصلحت ہے بس وہاں پر مصلحت ہونا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن بس صرف ایک آدمی بڑا ہے وہ ان سے ٹھیک ہے جا رہا ہے عہدے میں بڑا ہے، ٹھیک ہے ہم سے کہہ دیں کہ گڈ مارننگ، چلو کہتے چلے جائیں، السلام علیکم نہ کہیں ہم سے. وہی بتا رہا ہوں میں، یہ گڈ مارننگ وغیرہ اس سے پہلے. ہاں یعنی اگر یہ ہے کہ ہاں بھائی ہمارے اس کا ہے کیا کہتے ہیں، یعنی کسی خاندان کا ہمارے بڑا ہے نا. اور دوسری بات میں وہاں پر کہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنا کہ سلام علیک، وہاں سلام علیک وہاں سلام کرنا نہیں ہے. جیسے ٹھیک ہے بھائی خیر سے رہو ہم چل رہے ہیں، یہ کیا الوداعی کلمہ ہے وہ بتاؤ گے. جیسے ہمارے کرتے نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے بھائی قالوا سلاما اور گزر گئے اس سے. اس کا یہ معنی نہیں کہ السلام علیکم کہہ کر کے اس سے گزر گئے ہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ یعنی اسپیشلی گاؤں وغیرہ میں جہاں پر بھی کوئی لوگ حادثہ دیکھتے ہیں یا کوئی گر جاتے ہیں تو ایک الفاظ عمومی عادات کے طور پر نکلتے ہیں کہ ارے باپ رے اوئے ایسے سارے الفاظ جو نکلتے ہیں، کیا ان کا حکم ہے؟ کیا یہ چیز عادات میں مانے جائیں گے؟ کیا یہ شرک کے درجے میں آئیں گے یا اس سے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے یہ اب ناپسندیدہ کلمات ضرور ہیں. اسی کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس کلمے کو شرک فی العادات قرار دیا ہے. تو گویا کہ آپ جو ہے کسی ایسی چیز کے موقع پر آپ پناہ کے لیے کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کو یاد کریں. آپ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. وہ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ، انا للہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کریں جیسا موقع ہو، ایسا موقع ہو. یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یہ چیز داخل ہے کہ کسی بھی وقت کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم کا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مساوات کا کوئی پہلو نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو مشابہ کرا دینے کوئی پہلو نکل رہا ہے. اس لیے اس قسم کے الفاظ سے قطعاً پرہیز ضروری ہے. اسی لیے آپ اس حدیث کو بھی یاد کریں جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام بخاری رحمۃ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. کس سے کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے اللہ کو مجھے برابر کر دیا؟ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلے چاہے. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اسلام نے ہر اعتبار سے شرک کے جو دروازے کیا ہے وہ بند کیے اور توحید کو ثابت کیا ہے. اس لیے اس قسم کے الفاظ اگر کسی کی عادت کوئی عادتاً کر دے رہا ہے تو میں نہیں کہ وہ مشرک ہو گیا، لیکن ایسے الفاظ استعمال کیا جو شرک سے مشابہت رکھتا ہے. جی جی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی گنہگار ہوگا بندہ اس موقع پر؟ بھائی دیکھیے اگر اسے نہیں معلوم ہے، قصدن کہہ رہا ہے، ظاہر بات گنہگار ہوگا.
اگر اسے معلوم نہیں تھا اور زبان سے نکل گیا ہے تو استغفر اللہ گنہگار نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. نہیں، ایک تو ایک معلوم ہے پر بھی ایک عادت بنی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے. اگر نکل گیا تو جیسے وہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص اور نسائی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ واللات، کیا کہتے تھے؟ واللات یعنی لات کی قسم. تو آپ حضرت سعد بن وقاص کیا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو ایسے موقع. لا الہ الا اللہ یعنی یہ نہیں کہ اسی کو باقی اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے. لیکن اب اگر کوئی آدمی کوشش نہیں کرتا، بالکل کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ایسے ظاہر بات ایسی صورت میں گنہگار ہوگا وہ. جی اسی طریقے سے اگر کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، جیسے وہاں پر لوگوں کو کہنا چاہیے ماشاءاللہ، تو وہ ماشاءاللہ نہیں کہتے واو وہ ایسے نہیں. یہ تو کوئی الفاظ اس نے نہیں، اس میں کوئی ایسا الفاظ نہیں جس میں اللہ کے ساتھ کسی کی مشابہت ہو، ایسے الفاظ نہیں استعمال کیا اس نے. اچھا، یہاں حادثے کی ٹائم پہ بھی یعنی ایسے الفاظ جو مشابہ ہو، یہ باپ وغیرہ ماں وغیرہ کا نام لینا، تبھی حکم ہوگا. جی کہ گویا ایسی جگہوں پر جہاں پر اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے یعنی کا تعاون چاہیے، ایسے موقع پر اس کو چھوڑ غیر اللہ کو کر رہے ہیں. ظاہر بات یہ چیز کیا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ کر دیا گیا ان چیزوں کو. یعنی دوسری آوازیں اگر نکلتا ہے تو وہ پھر کوئی حرج نہیں وہاں تو اس میں کوئی ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا مشابہت کسی کی پائی جائے. یہ الگ بات ہے کہ اسے ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے تھا افضل کو چھوڑ کر کے اس نے غیر افضل کو اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر ایسے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بول کے. نہیں، وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی ہے؟ نہیں تو کوئی اس کو معنی نہیں ہے نا، مطلب اس کا کوئی معنی نہیں ہے، صرف ایک الفاظ ہے ایسے موقع جو انسان کے ذہن سے نکلتا، زبان سے نکلتا ہے. تو اس کو چھوڑ کر کے سبحان اللہ، اللہ الہ الا اللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرے. اسی لیے آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شاید عورت تھی، ایک صحابی ہیں، وہ اپنی اونٹنی پر جا رہے تھے، اس کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کیا کہا؟ تعیس الشیطان. آپ نے کہا تعیس الشیطان نہ کرو، یہ کہو گے تو شیطان کیا ہے؟ ایسا سینہ پھول جائے گا، اس کے پہاڑ جیسے ہو جائے گا اور کہے گا میری وجہ سے ان کو ٹھوکر لگی ہے. بلکہ تم کہو بسم اللہ. کیا کہو تم؟ بسم اللہ. تو ایسے موقع پر کسی کو ٹھوکر لگے، کوئی برتن گر جائے، کوئی کیا، بسم اللہ کہنا چاہیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، یہ شوہر کا اپنی بیوی کے پستان کو چوسنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جب اسی کوئی ممانعت نہیں وارد ہے. جو چیزیں میاں بیوی کے تعلق میں منع ہے اس میں یہ داخل نہیں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، میں خبر اور چغلی اور غیبت ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ بہت فرق ہے بھائی. خبر یہ ہے کہ کسی بات کی مجرد اطلاع دینا. غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جائے اور اس گویا کہ صرف بطور عیب کے بیان کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور چغلی یہ ہے کہ کسی کے عیب کو، کسی کی غلطی کو، یا غلطی نہیں بھی ہے پھر اس کو بڑھا کر کے کسی کے سامنے بیان کرے، اس سے اس میں اختلاف پیدا کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی ہے، دوسرا آ کر کے آپ سے یہ کہے تاکہ آپ جو ہے اس کے بارے میں متنفر ہو، یہ غلط. تو چغلی یہ چیز ہے. جی یعنی سب سے بری چغلی ہوئی. غیبت اور چغلی دونوں یہ حرام ہے، اس لیے کہ چغلی میں ایک قسم کی غیبت بھی ہے اور بدنیتی پائی جا رہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنۃ قطات، یعنی نمام. جنت میں قطات یعنی چغل خور داخل نہیں ہوگا. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا میاں بیوی مباشرت کرتے وقت آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے شرمگاہ کو ابھی نہیں دیکھا، وہ سخت ضعیف ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے. مرد اور میاں بیوی کے آپس میں کسی جگہ کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کسی جگہ کوئی پردہ نہیں ہے، اور اس درمیان میں آپس میں جو جائز باتیں ہوں، ناجائز بات نہ ہو، تو جائز باتیں آپس میں کر سکتے ہیں.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں نے کسی درس میں سنا تھا کہ کوئی صحابی ہیں یا غالباً کوئی تابعی ہیں جو سفر کے بعد بھی 2-3 دن تک قصر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے اوپر ابھی سفر کا اثر باقی ہے. واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا یہ اثر میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے علماء نے صرف یہی لکھا ہے کہ انسان اپنے شہر میں داخل ہو جائے تو وہ ختم ہو گیا. جی اگلا سوال ساتھی نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے، یعنی ایک ڈیزائن یا آپ شو پیس کہہ لیں جس میں کچھ گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا استعمال کرنا گھر کے اندر لگانا کیا ہوگا؟ وہ کس لیے لگی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے لگنے کا؟ زینت ہے؟ زینت ہے یا کہ اس میں سے آواز نکلتی ہے؟ زینت ہے. ممکن ہے جب زینت کے لیے لگایا گیا ہو تو اگر اس میں گھنٹی ہو تو چھوٹی چھوٹی ٹن ٹن کی آواز بھی آتی ہوگی. بھائی دیکھیے، اگر وہ بطور حاجت کے ہے کہ ایک بار بجی آنے والے کے خبر دی اور ختم ہو گئی بات، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں ایک نغمہ پایا جا رہا ہے، ٹن 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 جیسے ہوتا ہے، جیسے جانوروں کے گلے وغیرہ میں لگی رہتی ہے، یہ چیز منع ہے. اللہ کے رسول حدیث شاید صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب او جرس. مبارکات میں جل کے الفاظ آئے ہیں. فرشتے اس گھر میں نہیں، اس قافلے کے ساتھ نہیں رہتے جس کے ساتھ وہ گھنٹی وغیرہ چلتی رہتی ہے. جی بجی جس میں گھنٹی رہتی ہے یا کتا رہتا ہے اس کے ساتھ. جی اور اگر اس میں جو ہے اگر یہ خاص قسم کی جو گھنٹی ہے کسی قسم کے شعار ہو، جیسے بعض عبادت گاہیں اس میں گھنٹی بجتی ہے خاص قسم کی نا، اگر اس کی مشابہت ہے تو اس کی دوسری وجہ ہوگی برائی کی اس میں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں جو ہے ایک مشہور عالم دین ہے، یعنی ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں ساتھی کہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی کے علماء اکرام جو ہے نا، جو دوسرے ممالک کے یعنی انڈیا پاکستان کے جو علماء ہیں ان کو عالم مانتے ہی نہیں ہیں. کیا یہ بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ آپ بات خود ہی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بڑی قدر ہے. ہم نے دیکھا ہے شیخ سیف الرحمان رحمہ اللہ کی بڑی قدر تھی، ہے نا. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ جو ان کی بڑی قدر تھی یہاں پر، ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے وہ جو حدیث کے عالم آئے تھے لوگ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. جی یہ بات غلط ہے. دیکھیے بعض ایسے لوگ جو چھوٹے طالب علم ہیں جن کے جو اہل علم کی قدر کو نہیں جانتے ہیں، جو علم کی حقیقت تک نہیں پہنچے، ان کا تصرف سے یہ حکم نہیں کہا جاتا کہ یہاں کے بڑے علماء بھی اس کی قدر نہیں کرتے. غلط بات ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک شخص جس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، بہت محنتی اور اچھا شخص تھا، لیکن اچانک اس کے دماغ میں آیا کہ دنیا جو ہے فانی ہے، اصل آخرت کی جگہ ہے، لہذا نمازیں اور روزے وغیرہ رکھنا ہی چاہیے. تو لہذا اب وہ صرف نمازیں اور روزے اور ماں کی خدمت کی حد تک محدود ہے، اس سے محنت وغیرہ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اس شخص کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ بھائی دیکھیے اس شخص کی دو صورت ہے. اس نے اپنے لیے کچھ معیشت کے وسائل بنا لیے ہیں جس سے اس کا خرچ چل رہا ہے، اور باقی وقت اب اس نے اپنا وقت جو ہے آخر عمر میں اس نے کس میں لگا دیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہے. تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا کمائی چھوڑ کر کے دوسروں کے بھروسے ابھی ہے، صدقہ اور خیرات کا انتظار میں رہتا ہے کون ہمیں دے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر بات یہ چیز جو ہے اسلام کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے، یہ رہبانیت ہے، اور اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان بن مظعون سے کہا تھا ان الرہبانیت لم تفرض یا لم تکتب علینا، ہمارے اوپر رہبانیت لکھی نہیں گئی ہے. تو اگر اس نے اپنے لیے 40 سال کی عمر تک کچھ ایسا ذریعہ معاش بنا لیا ہے، جیسے کوئی دکان بنا لی ہے کرائے کے لیے، مکان، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کہیں اپنا پیسہ لگا دیا ہے جس سے خرچ آ رہا ہے، یا بچے اس کے بڑے بڑے ہو گئے اس کو پورا، تو کوئی بات نہیں. اب اللہ کے عبادت میں اپنا وقت لگا رہا ہے. ظاہر بات دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے کہ نہیں؟ عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے والدہ کی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اگر اس کی وجہ سے بعض جو واجبات حقوق ہیں اس کے اندر کمی ہو رہی تھی، اس کی غلطی ہے. جی لیکن اب وہاں پر بات وہی آئے گی نا. تو اگر وہ کہتا ہے سامنے والے کو کہ دنیا فانی ہے، دال روٹی کھاؤ، بس تھوڑی بہت دینی تعلیم حاصل کرو، بچوں کو بھی
بیوی بچوں کے پاس بھی 1-2 جوڑے کپڑے رکھتا ہے، بس اتنے میں زندگی گزارو. ٹھیک ہے، اگر بچے اس کے اوپر راضی ہیں، بیوی اس کے اوپر راضی ہے تو کیا ہے، آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف تبھی ہوگی جب بچے راضی نہیں ہوں گے. ہاں تو راضی ہو تو بچے کمائیں، جا کر کمائیں. بچے تو پڑھنے کی عمر ہے بھی ان کے. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ اس کی غلطی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے اپنے ذریعے معاش کو کر لیا ہے اور بچے جو ہے آپ پڑھنے کے مثال کے طور پر مدرسے میں ایڈمیشن کرا دیا کہ خلاص اب فری میں تم تعلیم حاصل کرو. اب ظاہر سی بات ہے ماں نہیں چاہتی کہ اس طریقے سے بچے پڑھیں. بچے جو ہے جیسے سب فیملی والے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں. بھائی مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ مسلمانوں کی اولاد نہیں ہیں. آپ نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، ہم نے نہیں پڑھا مدرسے میں. جی ایک عرف جو ہے وہاں پر ان کے پاس کہ چلے مدرسے بھی پڑھائیں. علی کل حال دیکھیے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ذریعہ معاش میں کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا یا کسی کے انتظار نہیں کرتا ہے، کسی کے انتظار نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو روزی پوری دے رہا ہے، کم سے کم دین کی یا وہ اس کے بعد کیسے ویسے وہ تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی اپنی زندگی ہے. ہاں اگر جو ہے اپنے بچوں کو رکھا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کے بچے جو ہے سردی کے لیے مناسب کپڑا نہیں ان کے پاس، گرمی کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے کہ نہیں، ہر گھر کے اندر پنکھا ہے، آس پاس اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بجلی کے بل دینے کے لیے نہیں، ظاہر بات ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع قوت من یعول. انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ وہ جس کی ذمہ داری اس کے اوپر اس کو ضائع کر دے. جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے پاس آتا ہے کچھ مدد کرنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، آپ نے اسے سکھایا اور کہا، یہ کلہاڑا بھی آپ نے دیا اور کہا لکڑی کاٹ کے لے کر کے آؤ. وہ گیا اور 2-3 دن تک آپ سے ملا نہیں، پھر آیا تو دیکھا کہ ہاں اس نے اتنے پیسے بھی جمع کر لیے ہیں. آپ نے کہا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو، اس طریقے تو خود بھی فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کو تم سے فائدہ ہو. جی، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کہ کم از کم جو منیمم ریکوائرمنٹ اگر وہ پوری کرتا ہے تو وہ کافی ہے. کوئی جی کافی، یعنی عرف کو نہیں دیکھا جائے گا، آس پاس کے لوگوں کو نہیں. عرف کی دیکھیے، عرف کو دیکھیں تو بہت وسیع ہے. پھر مطلب عرف کا معاملہ بہت وسیع ہے. کہتے ہیں کہ مہر کا تعلق ہے یا طلاق کے وقت جو بھی نان و نفقہ کا ہے، جیسے اس کے رشتہ داروں کا جو دیکھا جائے گا، تو یہاں پر وہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کیا؟ بھائی یہاں پر اس نے جو ہے دیکھیے صرف اپنے بارے میں کوتاہی کر رہا ہے نا، دوسرے بارے میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے نا. اپنی بیوی کھانا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، نہیں رہنے کے لیے رہائش دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. رہنے کو تو عورت دال کھانا کھا کے بھی زندہ رہ سکتی ہے بھائی. 1 کپڑے 2 کپڑے میں بھی زندگی گزر سکتی تو ہے. ٹھیک ہے، 2 کپڑے زیادہ کیا کرے گے، 3 کپڑے زیادہ. تو عرف کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی. عرف کا معاملہ یہ ہے جہاں دوسروں کے ساتھ تعامل کا معاملہ ہے. اگر اس کی بیوی اس کے اوپر ساتھ راضی ہے، اگر بیوی راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بیوی راضی ہے، بیوی راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جا کر دوسری شادی کر لے، وہ طلاق لے لے، اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں. وہ کہے کہ بھائی میرے پاس بس یہی ہے، میں یہی اتنا کر سکتا ہوں. مگر پھر یہ صحیح ہے، میں جو حقوق کے اندر جو ہے تمہارے جو حقوق ہیں ان میں کوئی میرے بس میں یہی اتنا ہے، میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں. میں دنیا میں مشغول ہو کر کے میں اپنے آخرت کو جو ہے گویا بھولتا جا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ ایسے مجبور کرتا ہے کہ عورت جو ہے دوسرے کے ہاں کام کرنے پر مجبور ہو جائے، بچے دوسرے کے ہاں صدقہ کھانے پر مجبور ہو جائیں، ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک عرف کے اندر بھی کئی درجات ہیں، اگر اوسط درجے کا ہے وہ چلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ کالج وغیرہ میں ایک کالج ہے جس میں ٹیچرز کو لوگ جو ہے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، تو بہرحال ان کا لمبا سوال مختصر یہ کہ انہوں نے اس چیز کو بہت سارے ساتھیوں سے منع بھی کیا، لیکن کبھی ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ ایک ساتھی کو انہوں نے کہہ دیا کہ فلاں استاد ہے جو جھک کر سلام کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، تمہیں اچھے مارکس ملیں گے کر لیا کرو. اب ان کے دل میں ایک کھٹک بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو اس کی طرف غلط چیز کی طرف ہم نے رہنمائی کر دی، اب اس کا کیا کفارہ ہوگا، جبکہ وہ کون سا بچہ تھا یار. اولاً جو ہے وہ کریں وہ کافر بچہ تھا، وہ کافر تھا، اور یہ وہ شرک اکبر میں اس طریقے سے واضح شرک میں نہیں داخل ہے جس کی بنیاد پر یہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس سے تائب بھی ہیں، اس سے تائب ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اب لوگوں کے سامنے یہ واضح بھی ہے کہ ہاں بھائی اس سے تائب ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک سے جا کر کہے ہاں بھائی تم نے ہم سے کہا تھا، تم سے ہم نے ایک گناہ کیا، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ ہاں یہ جو چیز کر رہا تھا اس سے اب تائب ہو گیا، اس کو غلط سمجھ رہا ہے.
ٹھیک، یہی کافی ہے جی۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ اب بھی اسی راہ کے اوپر ہے تو ظاہر بات معلوم ہو کہ بھائی ہم میں اس راہ پر نہیں ہوں، جی یہ اتنا کافی ہے۔ اسی کے اگلا سوال بھی اسی کے قریب کا کہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا جس میں میوزک کو انہوں نے اچھا بتایا، اب وہ بھائی اب اس کے اوپر شرمندہ ہے کہ نہیں شرمندہ ہے؟ جی شرمندہ ہونا کافی ہے، اندر توبہ، جی جی یہ دل میں احساس ہی ان کے بہت بڑی چیز ہے، اور جبکہ اس کو آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بری چیز ہے میوزک، تو ٹھیک ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا جماعہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب وہ اس کے اوپر شرمندہ ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اب اس کو چھوڑ بھی دیا ہے، تو ابھی انشاءاللہ یہ اللہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ ہے جی، اپنے اگر نیت سے سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی توبہ قبول کر رہا ہے، کرے گا جی۔ یعنی یہی حکم سارے لوگوں پر بھی آئے گا جو مثال کے طور پر گانے بجانے میں جو تھے، اس کے بعد ان کی آج کل ویڈیو سی ڈی سب کچھ چلی ہے، اب توبہ کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ہاں ٹھیک ہے توبہ کرے، اور جہاں تک امکان ہو ان ویڈیو سی ختم کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں توبہ کیے ہیں اور اس کا پیسہ کھا رہے ہیں، جیسے بہت سے فلم اسٹاروں کو ہوتا ہے نا، نمازی ہو گئے ہوگے لیکن جو ہے وہ اس سے جو پیسہ آ رہا ہے اس سے کھا رہا ہے، بات کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اس سے بالکل کنارہ کش ہو جائے، اور جن کمپنیوں کے ساتھ ہے بھائی دیکھیے میں اس کو جائز نہیں کرتا جی ہے نا، ہمیں چاہیے نا آپ لوگ چلائیں، پھر اس پر چلاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں جی، یعنی جو اس کے بس میں نہیں ہے تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ زندگی بھر اس کو مٹانے کی فکر میں لگا رہے۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے، پہلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کسی کھانے کے بارے میں ہمیں شک ہو جائے کہ اس پر جادو کیا ہوا ہے تو اس پر ہم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اس کو چھوڑ دیں بھائی، نہ کھائیں، لیکن کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کھانے کی۔ نہیں اگر یہ شبہ دیکھیں شبہ ہوتے ہیں، بسا اوقات بعد لوگوں کے اندر وسوسے کا مرض رہتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، لیکن ایک فیکن شبہ اپنی کیا ہے حق بجانب ہے، شبہ کرنے میں اس کے کچھ جیسے ہوتا ہے آثار دلائل پائے جا رہے ہیں، ٹھیک اس کو نہ کھائیں، اس کو نہ کھائیں، اور اگر مجبوری ہو جائے تو ٹھیک ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے شروع کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یعنی مجبور ہو کوئی کھلا ہی رہا ہے آپ کو۔ جی مثال کے طور پر ایسے ہوگی کسی گھر میں بیٹھے ہم کھانے پہ دعوت میں، وہاں کھانے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن اب کوئی چیز لا کر دے دی، دوسرا بہانہ کر دیں، بات ہے کچھ نہ کچھ تو کھا کے ہی نکالنا پڑے گا وہاں سے، بہانہ کر دیں بھائی میرے بس میں نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، اس لیے کہ مجرم وہ ہے نا، اگر اس پر ناراض ہوتا ہے تو اس کا جرم اس کے اوپر ہوگا۔ یہ ناراض مطلب یہ تو رشتے ٹوٹنے کا، ناراضگی کا، ٹھیک ہے رشتے ٹوٹے تو غلطی اس کی ہے نا، نہیں تو پکا یقین بھی تو نہیں ہے کہ یہ بھائی اس لیے میں نے کہا ظن غالب ہو تو شبہ ظن غالب ہو تو، اور محجت صرف وسوسے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے جی۔ مطلب یہاں پہ وہ 3 آیتیں پڑھنا کافی ضروری نہیں ہے، نہیں وہ اس کا کوئی اصل نہیں، بسم اللہ کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دعا کرے کھائے انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ قرآن کی آڈیو وغیرہ کچن میں پکاتے ہوئے ہم لگاتے ہیں، اس میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یعنی ظاہر سی باتیں کبھی سنتے ہیں اور کبھی نہیں ہی سنتے ہیں، یعنی کبھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کبھی کام کے لیے نکل جاتے ہیں، تو یہ شکل کیا بنتی ہے اس کا؟ بھائی دیکھیے اگر باتیں صرف ہاں یا نہیں کی ہیں، اچھا یہ کام کرو وہ کام کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر چل رہا ہے اور اپنی سہیلی کے ساتھ جو ہے کوئی آئی ہوئی ہے وہاں پر بات پکا بھی نہیں باتیں بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی چلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر لگایا ہے زیادہ تر سن رہی ہیں ہے نا، ظاہر بات ہے دونوں سننے میں فرق ہوگا، بیٹھ کر کے سنیں اور کام کرتے ہوئے سنیں، لیکن ظاہر بات یہ سننا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بچے کو کچھ کہہ رہے کام کر لو، کوئی چیز پوچھ لیا وہ بتا دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم دوران عمرہ کیا لوگ ہوٹل کے اندر جو بنائی گئی جو مسجد ہوا کرتی ہے اس میں مسجد حرام سے جو آواز آتی ہے ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے یہ
بات کئی بار اور آ چکی ہے اور اس پر آپ نے کافی مناقشہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ صفیں جو اسے رمضان میں ہوتا ہے یا حج کے موقع پر ہوتا ہے، صفیں بالکل ہوٹل کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نہیں، اور نہیں تو نہیں۔ آواز سننا اور آج کل کے جو ہے وہ شیش محل بنا کر کے اس کو دیکھنا یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے امام کو دیکھنا، یہ کافی نہیں ہے۔ جی، صفیں اگر دیوار تک تو نہیں ملی ہے، لیکن پولیس کا رکاوٹ اگر حائل نہ ہوتی تو مل جاتی، تو تب کیا حکم ہوگا؟ بھائی اتر کر کے جائے اور پولیس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ نہیں، حرم تو کچا کچ بھرا ہوا ہے، لیکن ہوٹل کے پاس تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو کسی کو نماز پڑھنے تو دیں گے نہیں آپ کو۔ بھائی دیکھیے، جب نماز کا ہوتا ہے سب کو نماز پڑھنے دیتے ہیں، وہ خاص جگہ چیز ہے جو وہ نہیں رہا کرتی ہے۔ وہی بتا رہا ہوں، جو چلنے کی جو جگہ ہے، خاص جگہ رہتی ہے، چلنے کے لیے جگہ رہتی ہے، وہ ہوٹل کے سامنے وہ دیکھیے، ہاں وہ دیکھیے ہوٹل سے الگ ہٹ کر رہتے، یہ حدود حرم جو ہے نا، جو ساحہ ہے اس پر رہا کرتی ہے، اور ساحہ کے بعد بہت جگہ رہا کرتی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے روڈ پر جو ہے بہت جگہ وہاں اتر کر کے نماز پڑھیں۔ دیکھیے یہ لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ اچھا چیز یہ تو وہ تو چلیں دور والی ہوٹل، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو میں کہہ رہا ہوں بالکل قریب کی ہوٹل ہیں اس کے بھی جو ہے تو نیچے اتر آئیں، سالہ ہو اس کے اندر نماز پڑھائیں۔ پھر دیکھیے لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا ہے، اب جگہ رہتی ہے سب کچھ رہتا ہے، وہیں بیٹھے رہا کرتے ہیں، ارے کہاں اتر کے ڈھونڈتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جگہ نہیں ہے۔ یعنی بھلے سے جگہ ٹوائلٹ کے پاس مل جائے وہاں جا کے نیچے، ٹھیک ہے کوئی بات مل جائے، ہاں مل جائے گا، رکوع سجدہ کرنے کی جگہ اتنی وسیع سیڑھی ہے کہ رکوع سجدہ کرے، ہے نا، ٹھیک ہے کرے وہاں پہ، چوتھے 10ویں منزل پہ جا کر کے وہاں پر آسمان پہ نماز نہ پڑھیں۔ پھر نہیں 10ویں منزل تو نہیں، نیچے جو مگر رمضان اور حج میں تو میرے خیال سے کوئی وہی میں کہہ رہا ہوں، رمضان حج کے اندر بالکل کوئی گنجائش نہیں رہتی، نیچے اترنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، ٹھیک ہے کوئی حرجہ نہیں۔ جی جی، لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں تو پھر وہ تو ڈینجر شکل ہے کہ جا کے کوشش کریں، تو کوشش کا تو دروازہ بڑا ہے بھائی، ڈینجر شکل نہیں ہے، انسان اترے کوشش تو کرے کہ ہاں ہمیں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، دیکھے تو صحیح۔ وہ کوشش کرنے جائے گا تو اوپر کی بھی نہیں ملے گی جگہ، تو ٹھیک ہے جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ کبھی تو ایسا ہوا کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھنا، ہاں تو ٹھیک ہے، گنجائش رکھی اللہ تعالیٰ نے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ انسان کوشش بھی نہ کرے، ہاں بھائی جگہ نہیں ملے گی، جگہ نہیں ملے گی ہم کو، یعنی رمضان کے دنوں میں بھی اس کے لیے ضروری ہے کوشش کرنا۔ بھائی دیکھیے ضروری ہے، لیکن ایک کچھ حالات بتاتے ہیں، نیچے سے آ رہا بھائی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو 1 گھنٹہ پہلے بھی اسی جگہ پر جہاں ان کا جو ہوٹل ہے اس کے جو اس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اگر وہ کوشش کرتے تو شاید کہیں سیڑھیوں پہ جا کر جگہ مل جاتی۔ بھائی نہیں، دیکھیے وہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ دیکھیے کچھ ایسے حالات ہوا کرتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں رہتی، یقیناً ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یہاں تک لوگ پہنچ جائیں، جیسے کہ بالکل ساحہ کے اندر بالکل بھرا پڑا ہے، ہاں وہی تو تو ایسی ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ گنجائش نیچے دکھ رہا ہے، گنجائش ہے، ارے آ جائیں گے لوگ، ارے لوگ آ جائیں گے، ارے لوگ آ جائیں گے، اور اسے اتر نہیں رہے ہیں، جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں۔ جی جی، بات یہ چیز عام دنوں میں چیز ناجائز ہو، لیکن رمضان اور حج میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی گنجائش نہیں رہتی، کچا کچ حرم بھری جاتا ہے اطراف وغیرہ۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ استاد وغیرہ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے وہاں پر بچوں پر لازمی ہے کہ وہ استاد کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، نہ کھڑے ہونے پر انہیں ذلیل کیا جاتا ہے یا بہت ساری یعنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس وقت کیا حکم بنتا ہے؟ ٹھیک ہے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں صراحتاً اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آنے والے کے لیے کھڑا نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کو ناپسند تھا کہ آپ کی آمد پر کوئی کھڑا ہو، ہے نا، البتہ یہ ہے کہ کسی کے تعظیم کے اندر کھڑا ہی رہنا، وہ بیٹھ جائے پھر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آیا ہے کسی کے احترام میں انسان کھڑا ہوتا ہے، بات یہ چیز ناپسندیدہ ہے، بہت سے علماء تو ناجائز تک قرار دیتے ہیں، ناپسندیدہ ہے،
لیکن یہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ اس حکم ہوگا کہ من سرہ ان یتمثل الناس له قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس میں داخل ہوگا، تو یہ چیز اس میں نہیں ہے. یعنی جسے یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیم میں کھڑے رہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور دوسری چیز میں اس لیے جائز کر رہا ہوں کہ یہاں اپنی ایک مجبوری بیان کر رہی ہیں کہ انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو انشاءاللہ کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 0096650895977. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.